اسپیکر ہارٹ بیٹ سمینا پیرزادہ میں آج میں نے انوائٹ کیا ہے شمائلہ شاہ نواز کو. وہ گڈو شانی کی گڈو ہیں. بہت پیار سب کرتے ہیں ان سے. بہت ہی کریٹیو ہیں, ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہیں, ایڈ میکر ہیں, فوٹوگرافر شانی کے پیچھے سارا ان کا کام کرتی ہیں, میک اپ اسٹائلسٹ بھی ہیں, بہت کچھ ہیں. کینسر سروائیور بھی ہیں, پتہ ہے آپ کو. شی از اے ٹف لیڈی. یہ ملتے ہیں گڈو سے. تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو گلیڈ یو آر ہیئر. یہ شمائلہ سے گڈو کیسے بن گیا؟ گڈو سے شمائلہ بنتی ہوں میں. میرا خیال ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میرا نام کبھی شمائلہ تھا بھی. سیریسلی؟ ہاں, مجھے نہیں یاد. کالج میں, اسکول میں, گھر میں, دوستوں میں, ان لاز میں, ٹیچرز سب گڈو بلاتے ہیں. تو یہ گڈو ہے, گڈو ہے؟ اٹس گڈو. گڈو ہے. اچھا, کیونکہ گڈو تو میں نے بہت, گڈو میں نے لڑکوں کا سنا ہے. گڈو لڑکوں کا نام ہے. ایگزیکٹلی. پتہ نہیں کس نے رکھا, اس کی کوئی ہسٹری میرے پاس نہیں. امی نے, ابو نے, خالہ نے کچھ بتایا نہیں, پتہ نہیں. امی تو خیر جب پوچھنا چاہتی تھی اس وقت امی تھی نہیں, تو وہ اب سارے پوچھتے ہیں تو اب, لیکن امی نہیں ہے. آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 3 بہن بھائی ہیں. 2 بہنیں اور ایک بھائی, یا 2 جی بھائی میں نہیں, 2 بہنیں 1 بھائی. میں سب سے چھوٹی ہوں, پھر مجھ سے بڑی بہن ہے, پھر بھائی ہیں. اوہ, سو لاڈلے ہو. نو ونڈر گڈو ہو. نہیں, بالکل بھی نہیں. بالکل بھی لاڈلی نہیں. اماں کی فیوریٹ بہن تھی میری, اور ابا کا فیوریٹ بھائی تھا, اور آئی ایم دا ون جو دونوں کا چیلا ہوتا ہے. دونوں بہن بھائی کا چیلا؟ نو, اماں ابا کا, دونوں کا. تو کیسا بچپن تھا؟ بچپن میرا خیال ہے کہ کافی سمجھدار تھا. یہی لاہور میں پیدا ہوئے؟ جی لاہور میں. اچھا. بہت سمجھدار تھا, نوٹی بالکل نہیں تھا, ضدی بھی نہیں تھا, بہت سمجھدار بچپن تھا. اچھا, تو کیسی فیملی تھی؟ بہت پرانی لاہور کی فیملی تھی آپ کی؟ جی یا کسی اور شہر سے یہاں آئے تھے؟ لاہور کے, دادا بھی لاہور کے تھے. جی پکے لاہوری؟ جی پکے لاہوری تھے بالکل. اور میرے پر دادا شاید گجرات سے تھے پیچھے. اچھا. لیکن دادا کا گھر ادھر ہی لاہور میں ہی تھا. اچھا, یہی پلے بڑے, یہی شرارتیں کی؟ شرارتیں میں کہہ رہی ہوں بہت زیادہ نہیں کی نا, آپ تو ذمہ دار تھے. ہاں, انہوں نے کی ہوں گی, مجھے نہیں پتا. کتنا فرق تھا بہن بھائیوں میں اور آپ میں؟ میری بہن مجھ سے 2 سال بڑی ہے. اچھا. پھر 5 سال بڑا بھائی ہے اس سے. اچھا. 7 سال کا گیپ ہے میرا بھائی سے؟ جی بھائی سے. اوہ, اور تو جو بہن, آپ دونوں بہت قریب تھے, دونوں بہنیں, یا نہیں؟ قریب تو ہم تینوں بہت ہیں آپس میں. ویری کلوز. وی آر لائک کوئی باجی اور وہ بھائی نہیں کہتے, اور لڑتے تھے, کھیلتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. کیسے کھیل کھیلتے تھے؟ آپس میں تو خیر ہماری ویسے ہی لڑتے تھے, اور الگ الگ تو بہت سے کھیل کھیلے. گڑیا کے ساتھ کھیلے, شادیاں کی ہیں گڑیا کی. آپ نے گڑیا سے کھیلا؟ ہاں بالکل کھیلا ہے. گڑیا بنائی ہے میں نے, گڑیا کے کپڑے بنائے ہیں, اور شادیاں کی ہیں. جی کپڑے بھی سیے اور گڑیا بھی سی ہے. اچھا, تو یہ بالکل. تو آپ کیا عمر تھی جب آپ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے؟ امی کے سپرویژن میں یا آن یور اون؟ امی بھی سیتی تھی, تو ان سے سیکھا تھوڑا سا میں نے, اور ساتھ ساتھ پوچھ بھی لیتی تھی, لیکن خود ہی سے کرتا تھا. اور یہ بہن کو بھی شوق تھا بڑی؟ نہیں, اس کو نہیں تھا. اور بھائی کو تھا شوق؟ نہیں, اس کو بھی. ان کو بھی کوئی یہ شوق نہیں تھا کہ کوئی؟ نہیں, بالکل نہیں. صرف آپ کی اپنی گڑیاں, آپ ان کے ساتھ بالکل گپ مار رہی ہیں. ہاں بالکل, ان کا جہیز بنا رہے ہیں, ان کی شادیاں کر رہے ہیں, اور بہت مزے کا ٹائم. تو آپ کیسا بچہ تھی؟ آپ زیادہ پارٹ لیتی تھی بچوں کے ساتھ کھیلنے میں, یا الگ الگ اپنی دنیا میں؟ نہیں, کھیلتی تو تھی ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھیلتی تھی. کزنس کے ساتھ؟ ہاں, لیکن کوائٹ تھی تھوڑی. کوائٹ تھی؟ ہاں, بہت شرارتی نہیں تھی. کوئی یاد ہے, کوئی ایسی یاد ہے جس میں آپ پکڑی گئیں, کوئی شرارت کی, یا آپ کو ڈانٹ پڑی اور بہن نے کی تھی شرارت, کچھ ایسا ہوا تھا کچھ؟ نہیں, ڈانٹ ایز سچ نہیں پڑی, لیکن چھوٹی چھوٹی شرارتیں تو آف کورس ہر بچہ ہی کرتا ہے. بچپن میں ہم پلیز وغیرہ کرتے تھے برتھ ڈیز وغیرہ پہ, تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم نے کہا چلو بزنس کرتے ہیں, کچھ ارن کرتے ہیں. تو ایک پلے ہم نے
بنایا پورا، لکھا اور ڈائریکٹ کیا، اور محلے کے بچوں میں ہم نے ٹکٹس بنا کے بیچی. اور پھر ایک ہمارا اسٹور روم تھا، اس میں ایک پیٹی ہوا کرتی تھی، اس کو ہم نے ایز این اسٹیج یوز کیا اور اس پہ پرفارم کیا. اور مجھے یاد ہے کہ شاید 2.5 روپے یا اس طرح 3 روپے اکٹھے ہوئے تھے. اور پھر وہ 8 آنے ہم 5-6 کزنس تھے اس میں آئے حصے میں. اور پھر ہم نے مل کے سب نے، اس زمانے میں کوئی ڈرنک آتی تھی تو وہ سب نے مل کے 2 سپ جو ہے وہ لیے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایز سچ کوئی بہت نوٹی چیزیں نہیں ہیں، بٹ یادیں ہیں چھوٹی چھوٹی. پڑھائی کا شوق تھا؟ نہیں. کتابیں پڑھنے کا؟ نہیں. ڈرائنگ کا شوق تھا. ڈرائنگ کا شوق ہاں، ہمارا صحن ہوتا تھا، اس پہ میں بڑی بڑی ڈرائنگس کرتی تھی. یہ بات فرش کے اوپر؟ فرش کے اوپر بہت انلارج، بہت بڑی بڑی ڈرائنگس کرتی تھی. تو ڈرائنگس کا شوق تھا، بہن کو بھی تھا، مجھے بھی تھا. اسکول کا پہلا دن یاد ہے؟ نہیں. اسکول کا پہلا دن نہیں. میری ایک تو میموریز کافی مجھے لگتا ہے کہ وہ مٹ چکی ہیں، اور ایسے ایلیوژنس ہیں تھوڑے تھوڑے، بہت زیادہ یاد نہیں ہے. مگر یہ کس طرح سوچا تھا کہ تصویریں کھینچیں گے اور ایڈز بناؤں گی اور ایک کمپنی ہوگی میری، ہاں، اور پھر ٹیکسٹائل میں جاؤں گی؟ یہ گڑیا کا کام کھیلتے یہ ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے اس میں میجر رول شانی کا ہے. اچھا. مائی ہسبینڈ. ہم یونیورسٹی سے تھے، پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرس کیا ہم دونوں نے. اور آرٹ میں کیا؟ جی فائن. اچھا، فائن آرٹ میں. کمیونیکیشن ڈیزائن میں کیا. تو وہ ہمیشہ از دا لیڈر، تو وہ مجھے ہمیشہ پش کرتے تھے یہ کرنا. کرنا. ٹین ایجر کیسی تھی؟ کوائٹ بچہ، اچھا والا. اچھی بچی؟ ہاں، اچھا والا، بالکل کسی کو تنگ نہیں کرتی؟ کم بولنے والا، شرمانے والا، پیچھے چھپنے والا اور ایڈجسٹ کرنے والا، اس طرح کا بچہ تھی ہمیشہ سے. اگر 5-6 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں بچے، تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے ہی نیچے بیٹھنا ہے، میں نے سیٹ پہ نہیں بیٹھنا. اچھا، ہاں، مجھے بیچ میں جگہ ہوتی ہے. تو وہ خود سے ڈیسائڈ کر کے اس طرح سے ایڈجسٹ کرنے والا بچہ تھی ہمیشہ سے. پھر یہ کس طرح اتنا بڑا کام کر لیا؟ ہاں، آئی وانٹ ٹو نو. شانی کہاں ملے؟ شانی یونیورسٹی میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے. نہیں، مگر پھر مطلب یہ سوچنا کہ ایک شائع لڑکی کا یہ سوچنا کہ اس شخص کے ساتھ. بس شانی نے ہی دوستی کی تھی. شانی اس وقت اپنے کسی فیز میں تھے اور ایسے ہی ہماری بات شروع ہوئی اور دوستی آف کورس ہماری 1-2 سال رہی ہے. اس کے بعد افیئر شروع ہوا. سو بس ہم نے اکٹھے کام کیا انہیں 1-2 سالوں میں. انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوئی. کس نے پرپوز کیا تھا؟ شانی نے. جی. تو ٹائم لیا تھا کہنے میں ہاں یا؟ میں نے نہیں، آئی واز ایگری، لیکن میں صرف میری ایک شرط تھی کہ ہم کنٹینیو تب کریں گے جب ہم بڑوں کو بتائیں گے یا شادی کی بات کریں گے فائنل. اس کے علاوہ میں کیری آن نہیں کروں گی. تو بس پھر بات ہوگی گھر والوں کی. پھر کون گیا تھا بتانے؟ ابو کو؟ ابو کو نہیں، اماں کو بتایا تھا. امی کو؟ اماں کہتی تھی کہ جب بھی ایسی کوئی چیز ہو تو سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے، میں باہر والوں سے نہ سنوں. تو وہ اماں ہمیشہ کہتی تھی، تو وہی ذہن میں بات تھی. تو اس لیے شانی سے بھی کہا. پھر خیر گھر والوں کی بات ہوئی. اور تو پھر کیا باقاعدہ طور پہ وہ ٹرالی لے کر آئے تھے؟ ہاں، سم ہاؤ ویسا ہی ہوا تھا. ہاں، شامی کباب بنائے تھے؟ چیز بال بنائے تھے. ہاں، سم ہاؤ بٹ ناٹ. تو آپ کیسے؟ آپ ہیں ٹریڈیشنل ہیں آپ؟ میں بہت ٹریڈیشنل ہوں. میں چوڑیاں پہننے والی اور پراندے پہننے والی اور کولہاپوریز کرتے. اور آپ یہ جو پہنا ہوا ہے آپ نے، تو کیا اس طرح کی بچپن سے آپ کو عادت تھی؟ ایمبرائڈری کا شوق تھا؟ اور مجھے ایتھنک چیزیں اچھی لگتی ہیں، کلچرڈ چیزیں اچھی لگتی ہیں، نیٹو چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو یونیورسٹی تک تو بہت زیادہ فالو کیا. پھر جب کام میں آئے تو پھر آپ کا اسٹائل کچھ بیچ میں رہ جاتا ہے. پھر آپ کو جو پہننے کو ملتا ہے پہن لیتے ہیں. لیکن ابھی بھی کوشش کرتی ہیں کبھی کبھی کہ ری انوینٹ کروں اپنا اسٹائل. ابھی بھی کریٹو ہیڈ ہوں میجرلی.
اور جس میں آپ ٹیکسٹائل کو بھی دیکھ رہی ہیں اور ٹیکسٹائل کو بھی دیکھ رہی ہوں بالکل, اور یہ ویڈیوز جو آپ بناتی ہیں, فوٹوز, پوسٹ پروڈکشن, جتنے بھی کام اسٹیٹک ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سارے میں ہی سپروائز کرتی ہوں. پہلی چیز کیا ڈیزائن کی تھی ٹیکسٹائل میں؟ ٹیکسٹائل میں شانی وغیرہ کا فیملی بزنس ہے ریشم گھر, اس کے لیے ڈیزائن کیا تھا, اور اس کے بعد تو پھر مسلسل برانڈس کا بھی کیا ہے. اور پہلا ڈائریکٹ کیا تھا پروجیکٹ؟ ہاں یہ یاد کرنا پڑے گا, ڈائریکٹ کافی کیے ہیں, ثنا صفیناز کے ڈائریکٹ کیے ہیں, گل احمد کا کیا ہے, نشاط کے کیے ہیں. ویڈیوز کا زیادہ تر میں ہی ڈائریکٹ کرتی ہوں. اچھا, شانی کیمراز پہ ہوتے ہیں. پہلا مجھے یاد نہیں ہے, سوری. میری میموریز بالکل اچھی نہیں, مجھے وہ ہو جاتا ہے اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ یہ میموری کہاں جاتی ہے. نہیں, بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ ہاؤ ڈڈ یو گیٹ انسپائرڈ اینڈ یو نیو کہ یہ میرا راستہ ہے اور اسی پہ میں نے چلنا ہے. یہ وہ جو تھیٹر گھر میں وہ ڈرامہ کرتے کرتے, ہاں یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا, اور یہ کیا کیڑا تھا اندر کہ اچھا میرا خیال ہے کہ آرٹسٹ میں آرٹسٹ ہمیشہ ہوتا ہے, تو اس کو پش کرنے کی یا نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں میجر رول آف کورس شانی کا رہا ہے. وہ ایکسپلور کرتا رہا ہے. میں بہت شائع ہوں, ابھی تک شائع ہوں, اور ابھی تک سامنے نہیں جاتی لوگوں کے, تو وہی پش کرتا ہے کہ نہیں تم یہ کر سکتی ہو, تم وہ کر سکتی ہو, تم ایسے خود کو انڈر کرتی ہو. تو وہ ہر چیز میری دیکھتا ہے, پھر اس کو پش کرتا ہے کہ کرو, تو کرتی ہوں تو ہو جاتی ہے بس. مگر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پتہ ہے یوزولی میاں جو ہوتا ہے وہ جیلس ہو جاتا ہے اگر ایک آرٹسٹک اور یا ایک آگے بڑھ رہی ہو عورت, اینڈ آپ کا سپورٹ ہے. ہاں شانی آپ کا ایک سپورٹیو ہسبینڈ ہے, بہت کبھی جیلس نہیں ہوئے؟ نہیں بالکل بھی. ہمارا تو اٹس لائک بہت یور اے ٹیم, بالکل ہمیشہ سے. وی بین ٹوگیدر سنس 20 ایئرس, تو ماشاء اللہ اب تو ہمیں. ڈو یو ہیو کڈس؟ جی 2 بیٹیاں ہیں میری. اچھا, 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی 12 سال کی ہے اور دوسری 5 سال کی ہے. تو وہ کیسا لگا تھا جب بیبی پیدا ہوا تھا؟ وہ تو ایک آپ ایز اے مدر آپ جانتی ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ایک سارا فیلنگز ہوتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں اور آپ پہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں. آپ کو موت سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے پہلے آپ نڈر ہوتے ہیں, آپ کچھ نہیں دیکھتے. تو وہ ایک ڈفرینٹ فیز تھا بالکل. اور بڑی پیاری بچی ہیں. کتنے فرق ہے دونوں میں؟ 6 سال کا. 6 سال کا؟ جی کیونکہ اب کام کرتی تھی آف کورس. تو کیا نام رکھے ہیں دونوں کے؟ بڑی والے کا نام امت اللہ ہے, چھوٹی آنیہ. امت اللہ. اٹس اے ویری اولڈ نیم. یہ دادیوں کو نہیں رکھا جاتا. آلدو کہ وہ کہتی ہے کتنا میرا گندا نام آپ نے رکھا ہے, تو یہ کسی کا نام نہیں ہوتا. تو اس کا کیا پیٹ نیم ہے؟ اس کو امت اللہ ہی کہتے ہیں. امت اللہ ہی کہتے ہیں. امتو کہہ دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اچھا, تو وہ کیا بن رہی ہیں دونوں؟ اچھا, وہ ہر روز ایک کچھ نیا بننا چاہتی ہیں. پہلے وہ آرٹسٹ بننا چاہتی تھی, پھر میک اپ آرٹسٹ بننا چاہتی تھی, پھر فوٹوگرافر بننا چاہتی تھی. آج کل وہ اسٹک ہوئی ہے کہ میں نے ایکٹریس بننا ہے. سو لیٹس سی. اچھا, دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. ہاں, تو اب کچھ کریں گے آپ ان کو ایسے مطلب فلو کرنے دیں گی جہاں مرضی جائیں؟ بالکل, ہم ایکسپیریمنٹ کریں. ہاں بالکل, زیادہ کچھ نہیں گائیڈ کرتے. اتنا گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہماری لمیٹیشنز ہیں یا کیسے کام کرنا چاہیے, رائٹ رانگ کیا ہے. باقی آپ سب کچھ کریں, ہر چیز اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے, اس میں کوئی. سو مینیج کیسے کیا آپ نے اپنا سارا کام بھی اور بیبیز بھی اور گھر بھی؟ ہاں بہت مشکل سے. شروع میں بہت مشکل لگتا تھا, اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل نم ہو گئی ہوں اور مجھے بہت اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے, اب نہیں پتہ چلتا. اور اتنے سارے لوگ, اتنا بڑا بزنس, اور شانی کی فیملی اتنی بڑی ہے, اور سب ماشاء اللہ بہت ملتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آپس میں مامی اور تائی اور وہاں تک آگے کزنس تک ملتے ہیں. ابھی So do you cook? Yes. You cook as But well? not daily basis. ہاں, کبھی کبھار جب گیسٹ آئے ہوں تو پھر پکاتی ہوں ضرور, لیکن ڈیلی نہیں. پہلے دن ہی بلکہ شانی نے کچن میں جانے سے روک دیا تھا کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا, کہ جتنا تم پڑھ کے آئی ہو یا جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اس طرح سے. تو وہ ٹھیک ہے, کبھی کبھار پکانا ہے تو پکا لو,
بٹ یہ کام کسی اور کا ہے وہ کر سکتی ہے. سو آپ اس ٹیم میں گڈو شانی کی جو ٹیم ہے اس میں آپ کا کیا رول ہے اور شانی کا کیا رول ہے؟ وہ فوٹوگرافر ہے؟ وہ فوٹوگرافر وہ از مور آف ٹیکنیکل سائڈ پہ. اچھا. اور میں وہ لینس کے پیچھے اور آپ تو یہ میک اپ جو آپ کرتی ہیں یہ آپ نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ بھی بس کیونکہ پینٹ تو ویسے کرتے تھے, پینٹنگ کی ہوئی تھی تو برش پکڑنا تو آتا تھا آف کورس, اور پینٹ سے ڈرائنگ بھی کی تھی اور انیٹمی کا بھی سارا پتہ تھا. تو تھوڑی سی فیس کو کینوس سمجھ لیا. فیس کو کینوس سمجھ لیا اور شروع میں بس تھوڑے سے میک اپس لے کے ان کو کاپی کرنا شروع کیا. تو کسی سے ٹریننگ کی کہیں گئی؟ نہیں, جو میک اپ کے جو اسٹوڈیوز ہیں یہاں؟ نہیں کہیں نہیں گئی. ایک میک اپ آرٹسٹ تھا کیون اوکن میرا خیال سے ان کا نام تھا, تو وہ ان کی بک میں نے پڑھی تھورلی. اس کے بعد پھر میں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا اور ماشاء اللہ پہلے ہی سال آئی واز نامینیٹڈ ان لیکس, سیکنڈ ایئر آلسو. اس کے بعد پھر ایک سال بعد چھوڑ دیا تھا میں نے. پھر کیوں؟ ایک تو ٹیم بڑی ہو گئی تھی اور کام کرنے والے بہت چیزیں آ گئی تھیں, تو اسسٹنٹ وغیرہ آ گئے تھے تو وہ کر لیا کرتے تھے اور کام کافی تھا. تو پھر مجھے اچھا لگتا ہے سوئچ کرنا, جاب سوئچ کرنا. تو ابھی اس وقت کیا ہیں آپ؟ ابھی بھی کریٹو ہیڈ ہوں میجرلی, اور جس میں آپ ٹیکسٹائل کو بھی دیکھ رہی ہیں اور ٹیکسٹائل کو بھی دیکھ رہی ہوں بالکل, اور یہ ویڈیوز جو آپ بناتی ہیں, فوٹوز, پوسٹ پروڈکشن, جتنے بھی کام اسٹیٹک ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ سارے میں ہی سپروائز کرتی ہوں. جی. سو واٹ ہیپن وین یو گاٹ سک؟ انیشلی تو آف کورس. اور یہ کتنے سال پہلے ہوا تھا آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو کینسر ہے؟ 1 سال ہوا ہے, ابھی تو چل رہا ہے ٹریٹمنٹ میرا. اچھا ابھی چل رہا ہے؟ جی ابھی چل رہا ہے. انیشلی ظاہر ہے کہ شاکنگ تو ہوتا ہے. تو 1 ہفتہ شاید مجھے لگا تھا. آئی واز الون. تو کیا گزرا تھا دماغ سے؟ اکیلی تھی میں, اور ٹیسٹ وغیرہ جب کروائے تو وہ نکل آیا اور شانی بھی نہیں تھا پاس, اور بچے سامنے تھے, ان کو بتا بھی نہیں سک رہی تھی, اور اندر کا موسم اور تھا, باہر کا اور تھا. بس بار بار آف کورس جب بھی ایسا, جو میں پہلے بھی بتا رہی تھی کہ بچوں کے بعد آپ کو موت سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بچوں کے لیے آپ رہیں. تو بس یہی سوچتی تھی کہ یار چھوٹی والی ابھی 5 سال کی ہے, کیا ہوگا, کتنا جینا ہے, کیا سٹیج ہے, کچھ آئیڈیا نہیں تھا اس وقت. ابھی تو ٹیسٹ ہو رہے تھے تھا, بہت انیشل ہوا تھا, اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ. پھر خیر آہستہ آہستہ خود ہی کچھ شانی نے سمجھایا کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, اس کے لیے آج ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس پھر اپنے آپ کو سمجھانا شروع کیا, اللہ پہ بلیو کیا کہ اللہ نے شاید چوز کیا تھا اس چیز کے لیے. یہ ایک امتحان ہے اور آئی ایم دا چوزن ون میرا خیال ہے. تو امتحان کو اچھے طریقے سے پاس کرنا چاہیے, اچھے نمبروں میں پاس کرنا چاہیے. اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں جب ہوتی ہیں تو آپ بہت ویلکم کرتے ہیں اس کو, جب بھی تھوڑا سا برا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیوں ہو گیا میرے ساتھ ایسے. تو مجھے لگا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو اگر اللہ نے آپ کو کوئی امتحان دیا ہے تو اس میں بھی اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے, اچھے طریقے سے پیپر کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے کس سے شیئر کیا تھا؟ شانی سے ہی آف کورس, بلکہ شانی ہی میرے ٹیسٹ وغیرہ کروا رہا تھا. کراچی میں تھا, میں لاہور میں تھی, ہم ٹرکی میں تھے دونوں. جب مجھے فیل ہوا کہ لمپ سا ہے کچھ, تو 2 دن بعد ہم آ گئے, میں لاہور آ گئی, وہ کراچی چلا گیا. تو بس وہ ادھر سے کہتے رہے جاؤ ٹیسٹ کراؤ. پھر میں گئی ہوں ٹیسٹ کرانے. پھر انہوں نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیج دیا. وہاں سے مجھے پتہ چل گیا کہ دیر از سم تھنگ رانگ نا, ورنہ ادھر سے ہی میموگرام پہ منع کر دیتے کہ نہیں ہے کچھ, میموگراف سوری. اور پھر جب الٹرا ساؤنڈ کے لیے گئی تو وہ ڈاکٹرز جو اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں, تو اب میرا دھیان تو بالکل وہیں پہ تھا. تو وہ نکلتے ہی میں نے پھر گوگل کیا تو پتہ چل گیا کہ دیر از سم تھنگ. بس پھر وہ 2-3 دن کے بعد پھر شانی آیا. پھر شانی نے سب کو بتایا اس طرح سے, فیملی کو, بہن کو. بیٹیوں کو کس طرح بتایا تھا؟ بیٹیوں کو ہم نے بتا دیا تھا شروع میں ہی, اور سمجھا دیا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیور ہو جائے گا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
माशाल्लाह वो भी बड़ी बेटी मेरी काफ़ी मैच्योर है और अच्छा कोऑपरेट किया सब ने बहुत। कैसे बदल दिया इस सिचुएशन ने आपको, इस सानहे ने के? मेरा ख्याल है कि एक नया चैप्टर खुला है ज़िंदगी में और हर फेज़ में ज़िंदगी के नए नए चैप्टर खुलते रहते हैं और इंसान की तरक्की होती रहती है। मेरे हिसाब से एक प्रमोशन थी जो अल्लाह की तरफ से आपको मिली है। आप एक स्टेप आगे जाते हैं, आप प्योरीफाई करते हैं अपने आप को, आप अपनी चीज़ें ठीक करते हैं, अपनी गलतियां सुधारते हैं। सो मेरे हिसाब से एक ब्लेसिंग है कि आपको अल्लाह ताला कोई जब तकलीफ़ देता है तो उसमें से जो पॉजिटिविटी निकलती है या जो उसकी अदर साइड है वो देखनी चाहिए। हमेशा आप नेगेटिव साइड पे देखते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो वो मेरा ख़्याल है कि मुझे अपनी खामियां दूर करने का मौका मिला और लाइफ डिसिप्लिन करने का मौका मिला। हॉस्पिटल के लिए हम काम कर रहे थे, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए मेरी मोटिवेशन और बढ़ी। तो ये उसकी प्लस साइड थी मेरा ख्याल है। तो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आप कह रही हैं कि गलतियाँ अपनी बदल लें। वाई आर यू सेइंग दिस कि ये क्या अल्लाह के करीब आपको ले आया ये सानहा ज़्यादा, या आप ज़्यादा अपने बच्चों में अपनी बेटियों को टाइम देने लगी, या बिल्कुल सब कुछ ही होता है। इंसान तो एक पूरा पैकेज है। हाँ। उसने अल्लाह के करीब भी रहना है, उसने इंसानों के करीब भी रहना है, उसने अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, उसने सब कुछ करना है। और आपने काम छोड़ा अपना या नहीं? नहीं, काम मेरा डबल हो गया बल्कि। जी, बल्कि पहले तो मैं और शानी मिलके काम करते थे मोस्टली, उसके बाद मैंने फिर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी किए माशाल्लाह। और साथ में आप कीमो भी करा रही थी? साथ में सब कुछ, सारा ट्रीटमेंट भी चल रहा था और साथ में बच्चे भी थे और हर काम करना। ज़्यादा एक्टिव हो गई? ज़्यादा एक्टिव हो गई, पता नहीं क्या हुआ। और शायद मैंने और पॉजिटिव भी ज़्यादा हो गई? बहुत पॉजिटिव। मैंने बस एक ट्रिक था मेरा कि मैंने शुक्र किया बस हर स्टेज पे। आप बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, बाल उतरते हैं, आपकी आईब्रोज उतर जाती हैं, मोटे हो जाते हैं। तो वो जब ये चीज़ें हुई मुझे कभी दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया कि अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया और मैं इतनी आसानी से इन चीज़ों से गुज़र रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती थी कि मैं अच्छी तरीके से अल्लाह ताला का जो इम्तिहान अल्लाह ने दिया मैं उस अच्छे तरीके से गुज़र रही हूँ, पास कर रही हूँ उसको। सो बस ये था। ज़िंदगी एग्ज़ाम, बहुत बड़ा एग्ज़ाम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इंसान की जब ऐसा कोई एडवर्स सिचुएशन आए, इम्तिहान जिसे आप कह रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है उस वक्त? इंसान को उस वक्त क्या करना चाहिए? मुझे ये पता करना है कि आपने अपने माइंड को ऐसा कैसे बनाया कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं और आप कह रही हैं मैं सुरखरू हो रही हूँ। ये जो पॉजिटिविटी है ये किस लम्हे में आई थी? बताना तो शुरू कर दिया था लोगों ने भी और शानी ने भी ट्रेन करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो बातें सिर्फ आपको बातें लगती हैं उस वक्त, अनलेस के खुद से फील ना करो और उसको एक्सपीरियंस ना करो। उन दिनों में बताना चाहिए, आप किसी तरफ भी जा सकती थी ना, किसी तरफ भी जा सकती आप डिप्रेस भी हो सकती थी, आप बहुत रो भी सकती थी। बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा से पॉजिटिव ही रही हूँ, मैं कभी उस तरह का पर्सन रही नहीं हूँ। अच्छा। कि जो चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, मैं पॉजिटिव ही लेती हूँ। लेकिन खैर ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, यहाँ पे बिल्कुल ये हो सकता था कि मैं किसी तरफ भी जा सकती थी, लेकिन जब आपकी सपोर्टर्स ऐसे हों, पॉजिटिव हों और कुछ चीज़ें आपको इशारे मिलते हैं, फिर उससे आपको समझ आती है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इलनेस नहीं है, ये कुछ काम कराना है अल्लाह ताला ने और आपको चुना है अल्लाह ताला ने। तो वही बस वो जब मुझे ये डायग्नोस हुआ है
اسی دوران جس ہاسپٹل کے لیے ہم کام کر رہے تھے پہلے سے 1 سال پہلے سے کام کر رہے تھے, اس میں کچھ فنڈس کی کمی آئی ہوئی تھی اور ریڈیشن مشینز آنے والی تھیں اور ان کے لیے بنکرز چاہیے ہوتے ہیں اور بنکرز بننے تھے اور وہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو وہ فنڈز رکے ہوئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کیا اس طرح سے کہ یہ ہو گیا, اور میں گھر پہ تھی اور کافی ٹپس ملتی ہیں جب بیمار اب ہو جاتے ہیں نا, پھر کافی ٹوٹکے ملتے ہیں, ٹوٹکے اور سب ڈاکٹرز بن جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ کافی آئے. میری کزن کا فون آیا مجھے اور اس نے کہا کہ صدقہ دو, اور میں نے کہا میں صدقہ نارملی تو روز ہی دیتی ہوں, مطلب میری روٹین ہے کہ میں روز کچھ نہ کچھ ڈالتی ہوں اور شام تک خالی کر دیتی ہوں بیگ اپنا. تو اس نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں, کچھ ایسا کہ جس سے دل کو ہاتھ پڑے, کچھ بڑا. تو پھر ہم نے کچھ بڑا کیا اور اس کے بعد آئی واز سو ریلیکس. پہلی کیمو پہ میرا خیال ہے کافی عرصے بعد میں اتنی ریلیکس فیل کیا, پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے. سو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ جو آپ کہہ رہی تھی شاید. بالکل, کیونکہ اب آپ کو احساس ہے. ہاں مجھے احساس اس وقت آپ کام کر رہی تھی, ہاں اس وقت آپ احساس ہے کہ کیا ہوتا ہے, کیا گزرتی ہے, بالکل, اور کتنی سخت ضرورت ہوتی ہے مدد کی. مدد کی میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا. پھر آپ کے ہاتھ سے یہ کام کروانا تھا, میرے اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے کام کرانا تھا. بالکل. وہ جو ڈونیشن ہم نے کی وہ میں نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہوا تھا سارا, اور پھر شانی کہا کہ نہیں دے دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بجائے کہیں اور کہیں بہتر کچھ بنوانا تھا. جو میں کہہ رہی تھی کہ یہ پروموشن ہوتی ہے, ایک طرح کی ترقی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے امتحان میں ڈالتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے اپنے اس پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں. یہ کہاں بن رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے آپ کی کیا ہے, جو اس کا جو سول ہے اس پروجیکٹ کا وہ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر شہریار ہیں اس کے فاؤنڈر. ٹھیک ہے. جی اور آنکولوجسٹ ہیں. جی آنکولوجسٹ ہیں, سینئر آنکولوجسٹ ہیں, اور یہ رائیون روڈ پہ بن رہا ہے. اچھا. اور بہت بڑا ہاسپٹل ہے. میرا خیال ہے کہ ایشیا کے بڑے ہاسپٹل میں سے ہوگا. 400 بیڈس کا ہاسپٹل ہے, اور 3 اس کی اسپیشلٹیز ہیں. ایک تو یہ بریسٹ کینسر اسپیشلائز ہوگا, پوری ٹریٹمنٹ ہوگی. ایک اس کی ریڈیشنز, سب سے زیادہ ریڈیشن مشینز یہاں پہ ہوں گی. لاہور میں بہت کمی ہے ریڈیشن مشینز کی, اتنی کمی ہے کہ میں نے اپنی ریڈیشن کے لیے ٹائم لیا تھا. شوکت خانم سے بھی 3-4 مہینے کا ٹائم ملا, اور انمول سے تو مجھے 8 مہینے کا ٹائم ملا. اور جب آپ ریڈیشن کے لیے لیٹ کرتے ہیں تو ری اکرنس ہو جاتی ہے نارملی کینسر کی, تو وہ اس پینفل پروسیس سے آپ کو پھر سے گزرنا پڑتا. تو اس کی اسپیشلٹی ہے کہ ہم 6 مشینز ماشاء اللہ لگا رہے ہیں, جس میں سے 6 کی 6 جو ہیں آرڈر ہو چکی ہیں الحمدللہ. اور تیسرا پلیٹو کیئر بنا رہے ہیں. نارملی 2nd اسٹیج کے بعد یا 3rd اسٹیج کے بعد کوئی آپ کو ہاسپٹل لیتا نہیں ہے, لیکن وہ اتنا برا فیز ہوتا ہے لوگوں کے لیے, اتنا برا فیز ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے قصے بھی سنے ہیں کہ لوگ اپنے پیشنٹ کو چھوڑ جاتے ہیں. وہ خون کی الٹیاں کر رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے. تو وہ ہاں, تو گھر والوں کے لیے بھی بن جاتا ہے, پھوڑے بن جاتے ہیں. جی, گھر والوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور پیشنٹ کے لیے تو بیچارے کے لیے مشکل ہوتا ہی ہے. سو دا کور آئیڈیا واز کہ جو جانے والے ہیں ان کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے, ان کو پین سے نہ گزارا جائے, کمفرٹ دیا جائے, تو ان کے وہ جو آخری لمحات ہیں ان میں آسانی پیدا کی جائے. بالکل بالکل. تو یہ کب تک تیار ہوگا یہ سارا پروجیکٹ؟ اب پہلا تو بلاک بن گیا ہے الحمدللہ. بالکل. اور یہ آپریشنل ہے ابھی یا نہیں؟ آپریشنل اس طرح سے ہاسپٹل آپریشنل نہیں ہے, لیکن جو ہاسپس ہے وہاں پہ مریض ہیں, وہاں پہ آتے ہیں. بالکل, وہاں پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو, سرجری بھی فری کرتے ہیں, سارا کچھ ابھی چل رہا ہے. لیکن نام کیا رکھا ہے آپ نے اس پروجیکٹ؟ کینسر کیئر ہاسپٹل کے نام. کینسر کیئر ہاسپٹل. جی 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 بالکل. اور میموگرافی کی 3 وینز ہیں ہماری,
2-3 مشینز لگی ہوئی ہیں, اس پہ فری میموگرافی ہوتی ہے, سرجری ہوتی ہے, ڈاکٹرز دیکھتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, سب کچھ فری ہے آلموسٹ. جی تو کوئی ٹوکن منی ہوتی ہے؟ نہیں نہیں, نتھنگ نتھنگ, آپ جسٹ جائیے اور آپ کا علاج ہوگا. بالکل 1 روپیہ بھی نہیں لیتے اور فری میں سب کچھ. اور الحمدللہ ہاسپٹل بھی بن رہا ہے, لوگوں کا علاج بھی چل رہا ہے, پیرالل سب کچھ ہو رہا ہے. اب کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے یا رمضان تک آپریشنل کر دیا جائے ہاسپٹل کا پہلا بلاک انشاءاللہ. تو آپ کو یہ فنڈ کہاں سے ملتے ہیں؟ کیا آپ آ رہے ہیں, اوپن آ رہے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ چاہیے رمضان میں جب لوگ زکوٰۃ دیں گے؟ جی بالکل فنڈس چاہیے, اور لوگ فنڈس ماشاءاللہ پاکستانی قوم بہت, ہاں بالکل, فلانتھروپی میں ہے نا بہت آگے ہیں. تو ابھی تک بھی جتنا بنا ہے سب انہوں نے دیا ہے, اور بس اب تھوڑا سا رہ گیا ہے. اور بلکہ اگر کوئی اس انٹرویو کو دیکھ رہا ہے اور دینا چاہتا ہے تو پلیز ضرور ہیلپ کریں, کیونکہ بہت مشکل ہے. کسی میں افورڈ کر سکتی تھی یا میرے جیسے اور افورڈ کر سکتے ہیں, جو لوگ نہیں افورڈ کرتے وہ موت کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیسوں سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں گی, یا اتنے پیسوں سے میں اپنے بیٹے کو سیٹ کر دوں گی, یا اور کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں. ہیں. یہ بھی بہت غلط ہے بہت کہ بتانا چاہیے فوراً, تاکہ وہ بات اتنی بڑھے نا. بالکل. ہاں, اسی لیے بھی نہیں بتاتے. کچھ لوگ شرم کے مارے نہیں بتاتے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت خرچہ ہو جائے گا, تو اس طرح سے مائیں تو اسپیشلی جو ہے نا وہ اس کو اوائڈ کرتی ہیں. لیکن ضرور بتانا چاہیے, اور ضرور بچوں سے شیئر کرنا چاہیے. ضرور بچوں سے شیئر کرنا چاہیے. اگر آپ انیشلی بتا دیں گے تو بہت آسان ہے, آپ کم پین سے گزریں گی, آپ کا علاج بھی سستا ہوگا, اور سروائیو کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر انیشل سٹیج پہ. آج آپ کہاں کھڑی ہیں؟ آج میرا خیال ہے کہ کہیں ہوا میں ہوں, کہیں کسی اور زون میں ہوں. بالکل ایک الگ فیز چل رہا ہے. بالکل جیسے مجھے پتہ ہے جیسے میں کہ اللہ کی ٹیم میں کام کریں, اٹس لائک دیٹ. سو بہت مزہ آتا ہے سوچ کے, بہت اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی بہادری سے یہ سارا فیز گزارا ہے. میں ان کو کہتی ہوں کہ میں نے بہادری سے نہیں گزارا, میں نے آئی لٹرلی انجوائڈ اٹ. اور میرا خیال ہے کہ چیزوں کو اگر مائنڈ سیٹ اپنا ٹھیک کر لیں اور چیزوں کو پازیٹیو لینا شروع کر دیں تو تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں پتہ چلتا, مجھے نہیں پتہ چلا بالکل بھی. اور اس کے علاوہ آپ اب کینسر فری ہیں؟ آپ کو وہ مل گیا ہے؟ نہیں, ابھی نہیں ملا. ابھی میرے انجیکشنز کچھ رہ گئے ہیں. کچھ وہ دیتے ہیں نا آپ کو کہ ناؤ یو آر کینسر فری, ہے نا. ہاں, بٹ وہ سر پہ تلوار لٹکی رہتی ہے. وہ پھر اسکیننگ وغیرہ کراتے رہنا پڑتا ہے. ابھی وہ اسکیننگ فائنل تو نہیں ہوئی, ابھی میرے انجیکشنز کچھ رہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہوپ فلی اللہ کرے. کیا کریں گے جب آپ کو ڈاکٹر کہے گا یو آر کینسر فری؟ مجھے ابھی نارمل لگتا ہے, آئی ایم اوکے ابھی بھی. تو ہاں بالکل, آلدو کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ ہو جائے گا. کیوں, ایسا کیوں فیل ہوتا ہے؟ پتہ نہیں. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں, میں ڈر نہیں رہی, اور میں نیگیٹولی سوچ رہی. آپ کی جو اتنی پازیٹیو انرجی ہے, اور یو نو آپ کو جو راستہ دکھایا ہے اللہ نے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ, میرے خیال میں مرنا کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. میں اس کو نیگیٹو نہیں لے رہی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی آپ کے ذمہ اور کیا کیا کام ہے؟ بچے ہیں, ان کو بڑا کرنا ہے بس. اور وہ جو کام ہے, جو اتنے سارے لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے. پتہ ہے وہ تو شانی سنبھال لیں گے, لیکن بچوں کے لیے ماں کا ہونا میرا خیال ہے کہ اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ چھوٹی والی میری بالکل 5 سال کی ہے ابھی, اور بہت اٹیچڈ ہے میرے ساتھ. تو میرا خیال ہے سب سے ضروری بچے ہیں, باقی تو سب چل جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو کیا ایسے ڈیفائن کریں گے, کون ہیں آپ؟ کون ہوں میں؟ کیا بتاؤں کون ہوں.
آپ بتائیں. اللہ کا سپاہی. میرا خیال ہے وہ جو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب اللہ کی ٹیم میں سے ہوں. اگر بس اللہ ایسے پازیٹیو ہی رکھے اور صحیح ٹریک پہ رکھے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ پہ مشکل ہوتی ہے آپ صحیح ٹریک پہ رہتے ہیں, اور جب بھی آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ پھر آف ٹریک ہو جاتے ہیں. سو یہ دعا مانگنا بھی ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھے اور اپنے راستے پہ رکھے. زندگی کیا ہے؟ زندگی ایگزام, بہت بڑا ایگزام ہے, اور بلیسنگ بھی ہے, گفٹ بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایگزام اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کا کوئی ریوارڈ بھی ہوگا, تو اس لیے اس سے گفٹ بھی کہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ نے اس ایگزام میں سے گزرنا ہے اور محنت کرنی ہے اور اس کا پھل ملنا ہے آپ کو. اور موت کیا ہے؟ موت از ڈیسٹینیشن, فائنل میٹنگ اللہ کے ساتھ. آپ کو سمجھ آئی کبھی کہ یہ سب لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں آپ؟ ہاں, مجھے بہت ڈر لگتا تھا مرنے سے پہلے, اور جیسے آپ اپنے پیارے کو چھوڑ آتے ہیں مٹی کے اندر اتار آتے ہیں, تو مجھے بڑی عجیب ویٹ لگتی تھی پہلے یہ بات, اور میں روز رات کو لیٹ کے آپ کی زندگی میں کتنے لوگ آپ نے کھوئے ہیں؟ بہت قریبی لوگ, اور بہت شروع سے ہی میرا خیال ہے کہ 10 سال پہلے سے بہت پیارے دوست, ہم 5-6 دوست تھے, اس میں سے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی گاڑی دریا میں گر گئی. وی ور سو کلوز. ہمارے لیے وہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرئنس تھا. وہ رات ہم نے جیسے گزاری ہے وہ ہمیں پتہ. بس اس کے بعد میرا خیال ہے ہم بدل گئے دونوں. پھر اس کے بعد اماں گئیں, اماں بھی میرے ہاتھ میں دم دیا انہوں نے. وہ ایک عجیب فیز تھا, اس کے گلمپس سے آتے ہیں, اس کے اپنے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں, جو میں نہلایا اماں کو, وہ ایک عجیب ایکسپیرئنس تھا. پھر ایک اور دوست ہمارا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو یہ بدل دیا سب کچھ ان چیزوں نے. لیکن مجھے ڈر تھا موت سے بہت زیادہ, بچوں کے لیے. تو روز رات کو میں لیٹ کے سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے کے بچوں کے سر پہ سلامت رہیں. لیکن جب یہ ہوا پھر بالکل ریورس ہو گیا. پھر مجھے ڈر لگنا بند ہو گیا. پھر میں بالکل ریلیکس ہو گئی. سو یہ بھی ایک پازیٹیو سائڈ تھی بالکل. اور پوچھیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اللہ کرے کہ آپ کو شفا نصیب ہو, مکمل صحت یابی نصیب ہو, اور آپ جیتی رہیں, خوش رہیں, اور آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے آپ کی بیٹیوں کے سر پہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو.